خرچہ کیا بائیں ہاتھ کو بتانا چلا. یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, ناموری نہیں چاہیے ہمیں, اللہ رب العالمین کے دربار میں نیکی چاہیے. قربانی کا بکرا اگر خرید کے لایا ہوں تو بڑا بکرا ہے تو روڈ پہ ٹہلا نہیں رہا ہمیں کہ لوگ دیکھ لیں, یا اس کو ذبح کرنے کے بعد گوشت توڑ کر لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں کہ میرا تو بکرے کا گوشت 45 کلو 50 کلو ہوا. وہ چپکے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. 7ویں نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ آدمی جو تنہائی میں اکیلے رات کے کسی حصے میں, کمرے کے کسی کونے میں, مسجد کے کسی کونے میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے, اللہ کو یاد کر کے روتا ہے. یہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش تلے جگہ پائیں گے, ان میں سے دوسرا انسان وہ ہے وشاب النشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان آدمی جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری, وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن عرش تلے جگہ پائے گا. میرے بھائیوں ایک حدیث اور سن لیجئے پھر ہم آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی سے یہ حدیث مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اقتنب خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ وشبابک قبل حرامک, تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. آکے جو نہ رکے وہ جوانی دیکھا, اور آکے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جوانی آتی ہے میرے بھائیوں ٹکنے کے لیے نہیں, ٹکنے کے لیے جوانی نہیں آتی ہے, وہ جانے ہی کے لیے آتی ہے. کتنے لوگ تھے جو 2-4 سال پہلے جوان تھے, آج بوڑھے ہو گئے. تو یہ جو بیچ کا یہ زمانہ ہے, اس کو غنیمت سمجھ لیجئے کہ کب نہ بڑھاپا آ جائے, کب نہ تہجد کی نماز کے لیے زیادہ دیر تک کھڑے ہو نہیں سکتے, آپ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے. یہ وقت آنے والا ہے. آنے سے پہلے یہ جو جوانی کا وقت بیچ میں کئی سال کا ہے, اس کو غنیمت سمجھ لیجیے میرے بھائیوں. اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی پہلے جوان آدمی تھے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا شروعات میں. ان سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم ہل نہیں سکتا, جہاں ہے وہی ہے, ہل نہیں سکتے. 5 سوال کا پہلے جواب دو, تب پھر تم ہل سکتے ہو کہ تم نے یہ کام کیسے کب کیا. تو ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ تمہاری جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا. جوانی کو کس کام میں لگایا, بڑھاپے کو کس کام میں نہیں, بچپنا کو کس کام میں, یہ نہیں سوال ہوگا. جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا, یہ جواب دو تب ہی دو. تو ہمیں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کاروبار کرنے کے لیے, جھگڑا کرنے کے لیے, الیکشن کے موقع پارٹی پولیٹکس میں آگے رہنے کے لیے یہ جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ ہل نہیں سکتا. جواب صحیح دینا پڑے گا آپ کو کہ آپ نے جوانی کو کہاں گزارا, کیسے آپ کہاں لے گئے. میرے بھائیوں اب آپ سمجھ گئے کہ جوانی بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے. جوانی کا زمانہ بڑی قدر و قیمت والا زمانہ ہے. اس جوانی کو کام میں لگائیں. کس کام میں؟ دین اسلام کے کام. اب کیسے لگائیں, کیسے کریں, یہ ایک طریقہ. اب اگر اسلام کے موافق نہ ہو تو کوئی کام آپ کا قابل قبول نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی کام جب آپ نیک کام کریں گے تو اس کے لیے 2 چیز ضروری ہے. سب سے پہلے 2 چیز. کیا؟ کام اللہ کے لیے ہو. پہلی شرط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دوسری شرط طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. نماز پڑھیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. طریقہ کن کا ہوگا؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए। तो नमाज अल्लाह के लिए। तरीका सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह के मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। अब अगर यहाँ एक सवाल कर लूं आप लोगों को कि नबी के तरीके पर क्या आप नमाज पढ़ते हैं, सवाल अगर करूं तो कहेंगे हाँ। तो मैं पूछूंगा कैसे, तो आप कहेंगे कि मैं रुकू करता हूं, मैं सजदा करता हूं, मैं सीने पर हाथ बांधता हूं, रब्बुल इज़्ज़त करता हूं। ये तो नबी का तरीका है। लेकिन आप देखिए, अगर सीसी कैमरा हो, नमाज में देख लीजिएगा पूरब की तरफ मुंह करके, अगर 500 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं तो 400 तरीके पर नहीं देखते हैं। कोई तो रुकू करता है, पीठ उनकी मुट्ठी है, कोई तो झुका हुआ है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का सीधा है, कोई रब्बुल इज़्ज़त ऐसे कर लिया, कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया है। नहीं तो कौन सा तरीका नबी का है? एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, सही बुखारी की रिवायत, खल्लाद बिन राफे उनका नाम है। हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में उनका नाम था खल्लाद बिन राफे। वो 3 मरतबा नमाज पढ़े मस्जिद ही में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मस्जिद में बैठे, वो नमाज पढ़ के नबी के पास आते हैं और सलाम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं और फिर क्या फरमाते हैं, सल्लू, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाइए फिर से नमाज पढ़िए, आपने नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा के बाद या 4 मरतबा के बाद नबी से नमाज सीखते हैं। तो क्या अब कभी आपने शेख नसरुल बारी से नमाज सीखने की कोशिश की? शेख सदर मुदर्रिस साहब से नमाज सीखने की कोशिश की? नहीं। देखा देखिए नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। वो सहाबी तो भी नमाज पढ़ रहे थे ना। मक्की साहब को कभी पकड़ के आपने कहा कि मक्की साहब हमें नमाज सिखा दीजिए? इमाम साहब से कभी आपने पूछा? नहीं पूछा। सोच रहे नमाज तो हम पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, वो सहाबी नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उन्होंने रुकू भी किया था, सजदा भी किया था, क़याम भी किए थे और तमाम का अरकान किए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने क्या फरमाया, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, आपने नमाज पढ़ा ही नहीं। गोया के रुकू सजदा क़याम को कर लेने से नमाज हो जाएगी, जरूरी नहीं है। नबी के तरीके पर करेंगे तब होगा। अब दावत और तबलीग का काम, इस्लाह मुआशरा का काम, हम मुआशरा को दुरुस्त करेंगे तो हमें क्या चाहिए, क्या करना होगा? तो सबसे पहले अपनी इस्लाह, सबसे पहले अपनी इस्लाह। हम पहले ठीक, फिर दूसरों को ठीक करने के लिए कहें। मैं खुद ही ठीक ना हूं तो दूसरे को ठीक करने के लिए मैं कह नहीं सकता। मुआशरे में किसी कोई इंसान दाढ़ी काटा हुआ है, मैं उन्हें कहूंगा ना कि भाई दाढ़ी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, और यह ऐसी सुन्नत नहीं कि करो तो नेकी, ना करो तो गुनाह नहीं, ऐसा नहीं है। करो तो नेकी, ना करो तो गुनाह, काटो तो गुनाह, यह ऐसी सुन्नत है। हम कब कह सकते हैं? जब मेरे पास खुद दाढ़ी हो, वरना मैं नहीं कह सकता। एक मैंने मिसाल दी। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या चीज है? अपनी इस्लाह। दूसरी बात, अपनी इस्लाह के बाद जब दावत और तबलीग करने जाएंगे हम, तो क्या चाहिए हमको? सबसे पहले उसके लिए इल्म चाहिए। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हेडिंग कायम किया, बाब कायम किया, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल बिही। इल्म का होना अमल और कौल से पहले इल्म का होना जरूरी है। नमाज पढ़ेंगे, नमाज का तरीका पहले जानो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली आयत नाजिल की, कौन सी आयत? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़िए। अब नौजवानों में से बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो कहीं, जिसको चोटी बोई बोला है, चोटी बोल, 2-3 वर्ष का कोई कहीं पर्चा पढ़ लिया, अब वो मुबालिग बन गया, कहीं नेट से थोड़ा सा पा गया, तबलीग करना चालू कर दिया।
برادر لوگ کو دیکھیں، برادر لوگ ایک فتنہ چل رہا ہے، فتنہ، برادر کا فتنہ، اور ایسے ایسے فتنے ہیں کہ آپ ان کی تقریر کو سنیں گے تو ہنسیں گے، کیا ہوگا یہ تبلیغ کر رہا ہے، نیٹ پہ ان کو سچ کرنے والے بہت لوگ مل جائیں گے آپ کو، تو گل کھلاتے ہیں۔ کوئی بھی علم نیٹ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اگر نیٹ ہی سے ہو جاتا تو آپ کی یہ مدرسے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی مولانا لوگوں کو تنخواہ دینا، لاکھ روپیہ مہینے میں خرچہ ہونا، کیا ضرورت تھی؟ امام شافعی کا نام سنا ہے؟ امام شافعی بڑے امام ہے نا، 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام، وہ فرماتے ہیں، اظہار العرب ایک کتاب ہے درسیات میں پڑھائی جاتی ہے، اخیر لن تنال العلم الا بستۃ، کہ بھائی علم نہیں پاؤ گے مگر 6 چیز ضروری ہے، 6 کام کرو گے تب جا کے علم ملے گا۔ ان میں سے ایک وارشاد استاد، کسی استاد ٹیچر کی رہنمائی، ٹیچر اپنے آپ میں کچھ سیکھ لیا وہ کام نہیں لے سکتا۔ سینکڑوں دلیل حدیث سے آپ پا جائیں گے کہ علم کے لیے، قرآن حدیث کے علم کے لیے استاد کی ضرورت ہے، بغیر استاد کے کوئی علم صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی ڈرائیوری گاڑی چلائے گا، کسی سے سیکھے گا کہ خود ہی بیٹھ کے اس ڈرائیونگ پہلے کرے گا، گیئر کب چینج کرنا ہوگا، کب دائیں کب بائیں، اکیلے چلے گا کہ کوئی سکھائے گا اسے؟ کوئی سکھائے گا کہ اپنے سیکھے گا؟ سکھائے گا، بغل میں بیٹھ کے کہ گیئر چینج کرتے وقت گاڑی کو ایسے کرنا ہوگا، تھوڑا دھیمے پھر چینج کیجیے، بائک میں بھی پہلے ادھر گھما کے پھر دبائیے، ویسے ہی دبا دیں گے تو چھر بھاگے، گاڑی ایکسیڈنٹ کر دیں۔ تو یہ گاڑی ایک معمولی چیز جس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کا علم اتنا عظیم علم، پوری دنیا کا سب سے بہترین علم، اس کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد کی ضرورت ہے رہنمائی، کسی استاد کی لیجیے، کسی عالم کی، پھر سیکھیے، پھر دوسروں کو سکھائیے۔ تیسری بنیادی چیز جو ضروری ہے، نوجوانوں میں عموماً جوش جذبہ ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہا کہ بھائی بیڑی چھوڑ دو، وہ بیڑی پھونک رہا، اے بھائی بیڑی من مت پیجیے، وہ نہیں سنا، غصہ کیا اس کے اوپر؟ غصہ سے ہوگا؟ غصہ سے نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، کیا کہ لِنتَ لَهُمْ، آپ بہت پیار سے بولتے، زبان آپ کی بڑی میٹھی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے کہ بابو ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا، غلط چیز ہے بیٹا، تمہارے پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، تمہاری صحت بھی چلی جائے گی، کتنا کینسر ہوتا ہے بیڑی سگریٹ کھانے تمباکو کھانے سے، بیٹا ایسا نہ کرو بیٹا، بیٹا بیٹا بولیں گے تو وہ چھوڑ دیں۔ بڑے آدمی ہیں، میں ان کو تھوڑا سا بزرگ مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ بھیا آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ غلط کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کا بیٹا اگر آپ کے سامنے سگریٹ پی تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ دیکھیے طریقہ ہوتا ہے، پیار سے بولیں گے دل جیت لیں گے، زبردستی بولیں گے وہ مٹھائی کرے گا۔ تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ بہت نرم زبان ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ اگر بد زبان ہوتے، سخت زبان ہوتے، آپ کا قلب سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد اتنے لوگ